نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. حضرات گرامی، اصال ثواب کی یہ محفل ہے. مرحوم احبا جو ہیں، جو جناب سجاد حسین صاحب، میں گزارش کروں گا یہاں سجاد بھائی ادھر آ جائیں. بہار صاحب آپ ادھر تشریف آئیں، ماشاء اللہ ادھر تشریف آئیں. تو ان کی شہزادی جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 3 روز قبل جو ہے اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کی کل خانی کے لیے، اصال ثواب کے لیے جو ہے ہماری کمیونٹی کی ایک بہت بڑی جماعت میں دیکھ رہا ہوں یہاں سب جمع ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے پاکستان پورا جمع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ جو اسلامی کردار ہے وہ یہ ہے کہ صرف وطن کی بات نہیں، بلکہ مسلمان خواہ دنیا میں کہیں کا بھی ہو وہ ہمارا بھائی ہے. اور یہ جلوہ ہمیں یہاں جامع مسجد فرید الاسلام میں نظر آتا ہے. ہمارے بھائی خواہ سورینام سے ہوں، خواہ افغانستان سے ہوں، کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، آپ کو یہ نظارہ. درود شریف پڑھی اللہم صلی وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. تو یہ نظارہ جو ہے مختلف کمیونٹیز کا جو ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی محبتوں سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اور خاص ہماری دعا ہے ان کی شہزادی کے لیے، بھائی سجاد صاحب کی ابا کے لیے، مرحوم ابا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے وسیلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین ہوئے، ان کے رشتہ دار ہوئے، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خاص مہربانی فرمائے، خاص فضل فرمائے. اور ان کے والدین کے لیے، بچی کے والدین کے لیے خاص دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. جیسا کہ مجھ سے پیش رو جو ہے، مجھ سے پہلے جناب فارس ابراہیم صاحب جو ہے ان سے آپ نے سماعت کیا کہ آج کا جو دن ہے رجب شریف کا 15واں دن ہے، اور یہ جو ہے دن جو ہے حضرت امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ کا یوم وصال ہے. امام جعفر صادق بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا ان کے حوالے سے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ان کے ایام ہوتے ہیں تو ان کے تذکرے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں معلومات ہو کہ یہ ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں ان کے کیا حالات ہیں، ان کا کیا کردار ہے، ان کا کیا اخلاق ہے. ایک بڑا اچھا جملہ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں سمجھنے کے لیے کہ اسلام جو ہے نا، اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہوا ہے. اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہوا ہے، لیکن اسلامی کردار جو ہے وہ نہیں پہنچا دنیا کے کونے میں. یہ سوچنے والی بات ہے. اسلام نے جو کردار دیا ہے نا، وہ اسلامی کردار جو ہے دنیا کے کونے کونے میں نہیں پہنچا ہے. کیونکہ مسلمان تو بہت بڑی تعداد میں ہے دنیا میں. ایک اندازے کے مطابق جو ہے تقریباً 1.5 ارب دنیا میں مسلمان ہیں اس وقت. تقریباً کم و بیش 1.5 ارب جو ہے، یعنی ہر چوتھا آدمی جو ہے، 5واں آدمی مسلمان ہے. اسلام اس طرح سے جو ہے وہ پھیل گیا ہے، لیکن اسلامی کردار جو ہے نا اس کو پھیلنے کی ضرورت ہے. آپ یقین جانیں اسلامی کردار اگر پھیل جائے نا، جو اسلام نے کردار دیا ہے، تو بقیہ جو 4.5 ارب ہے نا وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں اگر اسلامی کردار پھیل جائے. امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ اور اسلامک ہیرو ہیں، بہت بڑے ہیرو ہیں. ان کے حالات کیا ہیں، ان کی شخصیت، ان کا کردار کیا ہے، وہ وہی کردار ہے اللہ اکبر جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در مبارک پہ ہمیں نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سب جانتے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا یوم ولادت گزرا ہے.
اور ان پہ جو ہے مفصل خطابات آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے آج خیال یہی کیا امام جعفر صادق پہ انشاءاللہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی کیا شان ہے، جہاں بھی ہو ان کے تذکرے تو ہیں ہی، اور جو مومن ہوتا ہے اس کی علامت ہے کہ مومن جو ہے وہ علی کا ذکر سن کے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو منافق ہے نا وہ خوش نہیں ہوتا۔ یہ تو مومن ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے۔ حضرت مولانا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، وہ ہستی کہ جس کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے، یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی مولا کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مولا کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اگر یہ دیکھ لینا، یعنی جس کی میں مدد کرتا ہوں اس کی علی مدد کرتے ہیں۔ مولا مدد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، مولا جو ہے وہ مدد کرنے والے کو، مولا پیار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا ہے۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تو بڑی شان ہے۔ آپ دیکھیں اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو شہزادے ہیں وہ ہیں امام زین العابدین کربلا۔ آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین نور اللہ مرقدہ جو ہیں وہ جب واپسی پلٹے ہیں، کیونکہ میدان میں نہیں اترنے دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو تیار تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں میدان میں نہیں اترنے دیا، اس خیال سے کہ اب ہماری نسل جو ہے وہ آپ سے چلے گی۔ امام زین العابدین سے پھر نسل چلی ہے۔ امام زین العابدین نور اللہ مرقدہ جو ہیں، ان کے جو شہزادے ہیں ان کا نام ہے امام باقر۔ کیا نام ہے ان کا؟ امام باقر۔ یہ نام جو میں لے رہا ہوں اب یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیں آپ لوگ ایک بڑا قیمتی وقت لے کر آئے ہیں یہاں پر، ہماری بس خواہش ہے کہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ میں جمعرات آ گیا، اسلام صرف یہ نہیں کہ میں جمعہ پہ آ گیا، اسلام تو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور خاص کر جب نماز ہو رہی ہو تو مسلمان جو ہے تڑپنا چاہیے، بلکنا چاہیے کہ اب جماعت مسجد میں کھڑی ہے تو میں گھر کیوں بیٹھا ہوں، میں مسجد میں چلا جاؤں۔ اسلام کی تو تعلیمات پھر یہ ہیں۔ جب بات آئے گی کردار کی تو مسلمان صرف اپنے پیٹ کو نہیں دیکھے گا بلکہ آس پاس والوں کو بھی دیکھے گا، کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا ہے۔ دیکھیں اسلام نے کہاں کہاں مطلب رہنمائی نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام حالانکہ کتنی چھوٹی بات ہے لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی سالن کبھی بناؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ رکھ لیا کرو، کوئی پڑوسی کو دے دیا کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نشاندہی فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ماعون میں آپ کو یہ سبجیکٹ مل جائے گا کہ کوئی اگر مانگنے کے لیے آتا ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز تو اسے دے دیا کرو۔ یہ اڑوس پڑوسی مراد ہے، اس سے اڑوسی پڑوسی اگر کوئی مانگنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی ضرورت کی چیز تو انہیں دے دیا کرو۔ اسلام تو یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات جو ہے، ہمارا یہ ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے، حضور علیہ السلام حیات ہے۔ یہ ایک اور سبجیکٹ ہے لیکن ہمارا ایمان ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے ہی بس آگے بڑھ جاتا ہوں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ میری چشم سے چھپے ہیں لیکن حقیقت میں آپ زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے ان اللہ تعالی حرم الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ لوگ بیچارے جو مانتے نہیں ان کو نالج نہیں ہوتی، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اگر وہ علم پڑھ لیتے ہیں تو مان لیتے، ان کو علماء حق کے پاس بیٹھیں، ہر ایڑے غیرے کو مت سنا کریں۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں۔ ہمارے بچے اول تو اس طرف آتے نہیں ہیں اور پھر آ رہے ہیں تو نہ جانے گمراہ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے جو بد عقیدگی پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات پہ ضرور غور کریں کہ ہمیں ان ہستیوں کو سننا ہے کہ جن کے دل عشق رسول سے موجزن ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں ان ہستیوں کو سننا ہے، ان علماء و مشائخ کو سننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے باجہ کی حدیث شریف ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا نبی حیات ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے، اللہ کا نبی حیات ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ایک اور عنوان ہے لیکن میں نے اپنی بات کو وضاحت کے لیے بات عرض کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری جو ہے، حضور علیہ السلام جب مکہ پاک سے مدینہ شریف جاتے ہیں، 10 برس وہاں مدینہ شریف کے ہیں، سن 10 ہجری سال جو ہے مکے سے مدینہ شریف حضور تشریف لے گئے، وہاں سے شروع ہوا۔ اور یہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مہربانی ہے، انہوں نے یہ کیلنڈر جاری کیا ہے۔ آج ہم جو اسلامی کیلنڈر کو اپنائے ہوئے نا ہجری سال، یہ عمر فاروق کا احسان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تاریخ الخلفاء میں آپ کو مل جائے گی، 10ویں صدی ہجری میں کتاب لکھی ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی۔ علامہ سیوطی کتنی بڑی ہستی تھے بتائے، 10ویں صدی یعنی آج سے کوئی 450 500 سال
پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، اس وقت تاریخ الخلفاء کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کیلنڈر جو اسلامی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے، انہوں نے شروع کیا. اور آپ دیکھیں علامہ سیوطی اتنی بڑی ہستی ہیں کہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے. اتنی بڑی شخصیت ہے علامہ سیوطی. اور آج کون سا مکتب فکر ہے، کون سا دارالعلوم ہے جہاں ان کی تفسیر جو لکھی ہوئی ہے تفسیر جلالین نہ پڑھائی جاتی ہو. تفسیر جلالین انہی کی لکھی ہوئی ہے، 15 سپارے انہوں نے لکھے، 15 سپارے اور بزرگ تھے ان کا نام بھی جلال الدین ہے، تو اسی لیے وہ جلالین کہلاتی ہے. تو تفسیر کہنے کا مطلب یہ 10 ہجری اور پھر وہاں پہ 80 ہجری 70 برس کے بعد امام جعفر صادق کی ولادت ہوتی ہے. 70 یا 73 برس کے بعد، یہ اس کے بریکٹ میں رکھ لیں 80 سے 83 کے مطلب بریکٹ میں کسی سال میں جو امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ کی ولادت ہے مدینہ پاک میں. امام باقر جو ہیں نور اللہ مرقدہ، یہ امام زین العابدین کے شہزادے ہیں، اور امام باقر کے جو شہزادے ہیں وہ ہیں حضرت امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ. اور امام موسیٰ کاظم جو ہے ایک بہت بڑا نام ہے، یہ ان کے شہزادے ہیں. خود امام جعفر صادق جو ہے نا، ان کی 10 اولاد تھیں، 10 اولاد. یہ میں اب ظاہر ہے اس زمانے میں کہہ رہا ہوں کہ 2-4 سے آگے تو جاتے نہیں ہیں، 2-4 سے آگے تو جاتے نہیں ہیں. تو پہلے تو ظاہر ہے کثرت، پہلے تو کیا میں اپنے آبا و اجداد کو ہم لوگ دیکھ لیں نا، ان میں بھی یہی معاملہ تھا، کوئی 8-10 اولاد تو ہوتی ہی تھی. تو خیر سے وقت کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک معاملہ چلا، ایک میں اس کو کہیں اور طرف نہ چلا جاؤں، اپنے موضوع پہ رہنا ہے ہم نے. اب دیکھیں امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ جو ہے، یہ کتنی قربت ہے. امام جعفر صادق جو ہے، والد تو میں نے بتا دیا، والد کا نام کیا ہے؟ امام باقر. امام باقر ہے امام جعفر صادق کے والد جو ہے. آپ کی والدہ جو ہیں ان کا نام ہے سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدتنا ام فردہ جو امام باقر جو ہے نا، جو امام جعفر صادق کی والدہ ہیں، ان کے جو والد ہیں نا حضرت قاسم ہیں، اور حضرت قاسم کے جو والد ہیں ان کا نام محمد ہے، اور محمد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اب نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے جو پڑ پوتے ہیں، اب وہاں سے یہ نسل چل رہی ہے. ان میں جو ہے نا امام جعفر صادق ہیں، حضرت سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو لہذا ماں کی طرف سے آپ صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے تو سید ہیں ہی نا. وہ ایک میں نے آپ کو عرض کر دیا، وہ سارا ایک شجرہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ جو ہے نا، بڑی کمال کی شخصیت ہے. انہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کو آپ سمجھ لیں تیار کیا ہے، بڑی بڑی ہستیوں. 4000 جو ہے آپ کے شاگرد، کتنے؟ 4000 آپ کے شاگرد. ان میں سے 1000 تو وہ تھے جو بڑے بڑے نامور لوگ ہوئے، نام چین لوگ ہوئے. ابن حبان جو ہے، جابر ابن حبان جو ہے، یہ بہت بڑا سائنسدان ہے، یہ آپ کا شاگرد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، امام اعظم ابو حنیفہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں جو ہے more than 65 to 70% لوگ حنفی ہیں. یعنی کروڑوں لوگ جو ہے اس امام کی اقتداء کرتے ہیں اور اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں. الحمدللہ ہم بھی جتنے بیٹھے ہیں نا حنفی ہیں، فقہ حنفی کے جو ہے پیروکار ہیں ہم لوگ جو ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام ابو حنیفہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا، امام جعفر صادق کی صحبت میں قریباً 2 برس رہے تھے. کتنا؟ 2 برس رہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 برس اگر میری زندگی میں نہ ہوتے نا، جو امام جعفر صادق کے پاس میں رہا ہوں، تو نعمان ہلاک ہو جاتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے. اور خوابوں کی دنیا یہ حقیقت کی دنیا ہے، خالی خوابوں کی دنیا. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا خوابوں کی دنیا، ایسے ہی ہے. ہمارے مذہب اسلام میں خواب کی ایک ریئلٹی ہے. میں خالی ایک حدیث شریف کا کوٹ کر کے بس آگے بڑھ جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت کا جو 46واں حصہ ہے، نبوت کا جو 46واں حصہ ہے، اس کا اثر ہے خواب میں. یعنی اب کیا ہوتا ہے، بندہ جب خواب دیکھتا ہے نا، تو خواب میں اس کو جو آنے والے واقعات ہیں اس کا علم ہو جاتا ہے. سارے خواب نہیں ہوتے سچے، یہ اپنی جگہ ہے، یہ معاملات اپنی جگہ ہیں. وہ جو اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو تعبیر کا فن جانتا ہے وہ. تو خوابوں میں کی تعبیر کا جو سب سے بڑا امام کہلاتا ہے نا، اس وقت بھی الحمدللہ میں ان کے مزار شریف حاضر ہوا تھا. مصر میں جو ہے ان کا مزار شریف ہے، ایجپٹ میں قاہرہ میں ان کا مزار ہے، اور ان کا نام ہے امام ابن سیرین. امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ امام ابن سیرین خوابوں کی تعبیر کا سب سے بڑا امام جو کہلاتا ہے بعد میں.
تابعین میں آپ کہہ لیں اس کو، تبع تابعین میں کہہ لیں سب سے بڑا امام یہ کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ کے شاگرد ہیں۔ مدینہ پاک میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی، اور مدینہ پاک میں وہ علوم آپ نے پڑھا ہے، وہ علوم پڑھا ہے کہ کہیں پڑھنے کو نہیں ملتے تھے اس وقت، ایسے ایسے علوم آپ نے پڑھا ہے۔ اور جو نان مسلم ہے نا انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں آپ کی شان میں، نان مسلمز نے جو ہے نا امام جعفر صادق کی شان میں جو ہے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہے امام جعفر صادق نور اللہ مرقدہ۔ اور پھر آپ کا جو ہے عمل آپ دیکھیں، جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ جب بھی آپ کو دیکھا گیا یا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا پھر آپ روزے سے ہوتے تھے، یہ آپ کا معاملہ تھا، یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے پتہ ہے؟ جب بھی دیکھو پیسہ کما رہے ہیں، یعنی اس حال سے خالی نہیں ہے ہمارا دن رات جو ہے۔ آپ کہیں یار نہیں حافظ صاحب یہ بات آپ نے صحیح نہیں کی یار، پیسہ، میں ایمانداری سے بتاؤ پیسہ نہ بھی کما رہے ہو تو سوچ تو رہے ہوتے ہیں نا یار کہاں سے آئے گا، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری دنیا یہی رہ گئی ہے بس، ہماری دنیا۔ امام جعفر صادق کا یہ قول یاد رکھیں، اللہ اکبر، وہ ان کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا جو تجھے چھوڑ دینا تو اسے عزت دینا، اے دنیا جو تجھے چھوڑ دے تو اسے عزت دینا، اور جو تیرے پیچھے پڑ جائے اسے ذلیل کر دینا۔ اور ہم لوگ ہو رہے ہیں نا، اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ مطلب دنیا ہی سب کچھ ہو گئی ہے۔ ہماری نمازیں جا رہی ہیں، ہماری جماعتیں جا رہی ہیں، ہمارے قرآن کی تلاوت چلی گئی ہے، جھوٹ ہمیں رچا بسا ہوا ہے، اور نہ جانے غیبتیں، چغل خوریاں۔ بڑی مشہور تھی پہلے یہ بات کہ عورتیں جو ہے غیبتیں کیا کرتی تھی، یہ پرانی باتیں ہو گئی، یہ پرانی باتیں ہو گئی۔ ابھی عورتیں ہمیں پلٹ کے گئی تو ہم سے زیادہ غیبتیں تو آپ لوگ کرتے ہو، اب تو آپ لوگ کرتے ہو، اب یہ لطیفے آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی رہ گئے۔ ہمارے کیا یار کیا نشستیں ہو گئی ہیں۔ میں صرف مذاق کے لیے، یقین کریں یہ باتیں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری تباہی کی وجوہات ہیں۔ ہم لوگ کن معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلامک ہیروز جو ہے ان کا مقام کتنا بلند و بالا تھا، اللہ اکبر، کیا لحاظ تھا ان کا، کیا خیال تھا، انہیں کیا فکر ہوا کرتی تھی۔ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، امام جعفر صادق کے پاس پورے سال کا غلہ موجود تھا، اناج موجود تھا، پورے سال کا کھانا موجود تھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جتنا بھی ہے سب جو ہے تقسیم کر دو مدینہ پاک میں، ہم کیا کریں گے جب یہ لوگ بھوکے رہیں گے، قحط پڑا، ہم یہاں کھا کے کیا کریں گے۔ تو لہٰذا یہ شان ہے، اللہ اکبر، اوروں کی اتنی فکر ہے، اللہ اکبر، اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی اتنی فکر ہے کہ ہمارے اسلامک ہیروز جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کئی ایک کرامات جو ہیں اس کا بھی ظہور ہوا ہے آپ سے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، مکہ پاک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے انگور چاہیے درائفن اور 2 چادریں چاہیے۔ دعا کی کہ اللہ مجھے انگور چاہیے اور 2 چادریں چاہیے، دیکھتے ہی دیکھتے انگور بھی آ گئے، 2 چادریں بھی آ گئی۔ اب یہ انگور کی ڈیمانڈ کون کر رہا ہے پتہ ہے؟ یہ انگور کی ڈیمانڈ وہ کر رہا ہے کہ جن کے نانا جان جو ہے نماز کے دوران جو ہے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اسے نماز کے دوران ہاتھ بلند کرتے ہیں اور پھر ہاتھ کو پھر لے آتے ہیں پیچھے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے ذرا سوچ کے کہ صحابہ کرام پھر پوچھتے بھی ہیں حضور سے، حضور یہ نماز میں کیا کیا آپ نے؟ تو یار نماز میں بندہ نیچے دیکھتا ہے، یہ کیا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ پتا چلا کہ نماز میں حضور کو دیکھتے رہے، نماز میں بھی جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز چلی جاتی ہے۔ ارے یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرک ٹھہرے جسم تعظیم حبیب، یعنی ایسے لوگ جو تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ حبیب کی تعظیم شرک ہے، سنو، شرک ٹھہرے جسم تعظیم میں حبیب، حضرت فرماتے ارے اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، یہ مذہب اس پہ لعنت کرو جو اس مذہب پہ چلانے لگے ہیں کہ حضور کی تعظیم کو شرک کہتے ہیں۔ حضور کی تعظیم عین ایمان ہے۔ اب کہاں حضور کا خیال نہ ہے نماز میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال تو کہہ گئے نا، شوق تیرا نہ ہو نماز میں امام، میرا رکوع بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔
یہ تو میرا قیام بھی پردے میں رہ گیا, میرا رکوع بھی جو ہے وہ پردے میں رہ گیا, کہاں اس کا اجر ملے گا اگر حضور کا ہی شوق نہ ہو. میں پوچھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ ارے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا السلام علیکم ایھا النبی کہو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ میں کہتا ہوں نماز شروع کرو گے سنتیں پڑھو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ ارے یہ جو کھڑے ہو, یہ جمعے پڑھ رہے ہو, عید پڑھ رہے ہو, یہ سب حضور نے ہی تو سکھایا ہے تمہیں کیسے پڑھنا ہے. قرآن پاک میں آپ پورے کہیں عید کی نماز کا طریقہ نہیں لا سکتے. قرآن پاک میں نماز کا طریقہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے. یہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے پڑھنی, تو وہ شریعت بنی ہے, کیونکہ اتھینٹک وہی بات ہے جو قرآن ہے اور حدیث ہے, جو حضور نے کیا ہے وہ اسلام ہے. بات کہیں اور نہ چلی جائے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ اکبر کہ حضور علیہ السلام ہاتھ بلند کر رہے ہیں, پھر پلٹا دیا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ نماز میں کیا کیا, ہاتھ بلند کیا؟ کہتے ہیں نماز میں میں جنت کو دیکھ رہا تھا, جنت کے انگور دیکھے میں نے ہاتھ بڑھایا کہ اٹھا لوں, پھر میں نے پیچھے کیا. حضور کیوں پیچھے کر لیا, لے آتے حضور. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جنت میں اکٹھے کھائیں گے, جنت میں اکٹھے کھائیں گے. اور میں ایک بات ایک نقطے کی عرض کرتا ہوں, اب میں وائنڈ اپ کی طرف ہی ہوں کیونکہ وقت نہیں بچا اتنا, کہ دیکھیں جہاں بندے کا ہاتھ جاتا ہے نا, اس کی نگاہ جو ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ دیکھتی ہے. بھائی میں ادھر بیٹھا ہوں نا, میرا ہاتھ یہاں تک جائے گا نا, اس سے آگے تو نہیں ہے نا, اس سے آگے تو مجھے آگے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن میری نظر وہاں تک جا رہی ہے, میں حسین لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں, میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, وہ لائٹیں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں. قانون یہ ہے کہ جہاں ہاتھ ہو اس سے کئی گنا زیادہ نظر جاتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے, سنو میرا ہاتھ جہاں جاتا ہے وہ تو جنت ہے, میرے ہاتھ کا یہ عالم ہے تو میری نظروں کا کیا عالم ہوگا, میری نگاہ کا کیا عالم ہوگا, میں کہاں کہاں دیکھتا ہوں گا. تمہیں کیا کوئی بات ہے کرنے والی یار. وہ کہتے ہیں کہ حضور نہیں دیکھ رہے مدینے پاک سے تباہ نعوذ باللہ. ارے تم جو مردہ کہے ان کو وہ مردہ ہے واللہ, جو حضور کو مردہ کہتا ہے ارے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میں بات وہیں سے ملا رہا تھا کہ امام جعفر صادق جو ہے وہ انگور طلب کر رہے ہیں. ہے یہ لگتا جنت کا سردار حضور نے بنا دیا تھا نا اپنے شہزادوں کو, تو یہ تو جنت کے مالک ہیں یہ لوگ, تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے. تو ادھر دعا کی, ادھر انگور آ گئے, ادھر 2 چادریں بھی آ گئیں. اللہ اکبر. ایک صاحب تھے, میں کہنے لگے میں حضرت کے پاس گیا اور میں نے وہ انگور کھائے بھی, ایسا مزہ آیا ہے کبھی دیکھا نہیں ایسا مزہ. ظاہر ہے وہ جنت کا پھل تھا نا, وہ جنت سے آئے ہوئے تھے. چادر 2 تھیں, ایک اپنے پاس رکھ لی, ایک جو ہے جاتے ہوئے کسی کو دے دی. راستے میں گزر رہے تھے, ایک عورت رو رہی ہے, مکے پاک سے واپسی آ رہے تھے, بچے رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ایک ہی گائے تھی ہمارے پاس, وہ گائے مر گئی ہے, سامنے پڑی ہوئی ہے, اسی سے ہماری گزر بسر تھی. امام جعفر صادق نے ٹھوکر ماری گائے کو, کہا کھڑی ہو جا. ادھر ٹھوکر ماری گائے کو زندہ کر دیا. ان کی کرامات ہیں, یہ آپ کو مستند کتابوں میں مل جائیں گی. یہ بہت مبارک ہستیاں ہیں. آخر میں یہی بات کہتا ہوں, یاد رکھیے اونچے اونچوں سے ہمارا پیار ہے, اونچے اونچوں سے ہمارا پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. یہ محبت میں نے یہ جملے ادا کیے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رجب شریف کا مہینہ ہے بھائیوں, بھولیے گا نہیں. معراج النبی واقعہ بھی جو اسی ماہ میں ہے, 27ویں تاریخ جو ہے انشاءاللہ غالباً 28 فروری کو پڑ رہی ہے, 28 فروری. 27ویں رات جو ہوگی نا, بڑی رات, آپ نے انشاءاللہ جامع مسجد فرید الاسلام میں جمع ہو جانا انشاءاللہ. ورنہ جہاں جہاں محفلیں ہوں, بڑی رات بڑی مبارک ہوتی ہے, وہاں 1-2 گھنٹوں کے لیے جائیں, لیکن وہاں جائیں, ذکر الہی کریں, ذکر رسول ہو, معراج شریف سنیں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں, سب پتہ ہو. دعاؤں کی قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے, تو وہ بڑی رات آپ نے انشاءاللہ بھرپور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن. یہ دھیان رکھیے گا 28 فروری جو ہے انشاءاللہ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ. پھر آگے شب برات بھی آ رہی ہے, مبارک راتیں ہیں. ہر ممکن کوشش کریں 1-2 نمازیں کم از کم جو ہے مسجدوں میں آ کے پڑھیں, جماعت سے ادا کریں. اللہ تعالیٰ برکتیں سب کو نصیب فرمائے, ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں قبل اس کے صلاۃ والسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں, پھر دعا بھی ہونے لگی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد فوراً جو ہے انشاءاللہ ہم نماز عشاء ادا کریں گے. نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا ہوگی, اور ظاہر عشاء کے بعد فراغت ہوگی. تبرک کا انشاءاللہ نیچے اس طرح اہتمام ہے کہ ساتھی جو ہیں وہ اپنے ساتھ انشاءاللہ تبرک لے جا سکتے ہیں. وہ مائنم کا ایک اہتمام ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طرح سے ہے نا مہدی بھائی انشاءاللہ, تو یہ سارا انشاءاللہ ہوگا.
تو سب اس کو فالو کیجیے گا. ابھی میرے ساتھ مل کر یہ درود شریف رہ نہ جائے, شب جمعہ کا درود شریف پڑھ لیں تو پھر ہم جو ہے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. سب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.